کوشش کی ہے، لیکن جب ان کی نخوت اخلاق پھیلی ہے تو دنیا میں فائدہ اٹھایا۔ دنیا کل بھی فائدہ اٹھا رہی تھی، آج بھی اٹھا رہی ہے اور قیامت کی صبح تک اٹھاتی رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، مذہب اسلام، خواجہ کا ہندوستان۔ واہ بھائی واہ۔ دنیا فائدہ کل بھی اٹھا رہی تھی، آج بھی اٹھا رہی ہے۔ دنیا نے پابندی لگانے کی کوشش کی ہے کہ مصطفیٰ کی تعلیم کا جو ہے، مصطفیٰ کی تعلیم سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، لیکن کوئی اسے پابند نہیں کر سکتا۔ ان کی نخوت اخلاق پھیلی ہے تو مشرق نے بھی فائدہ اٹھایا ہے، مغرب نے بھی فائدہ اٹھایا ہے، شمال و جنوب نے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ مصطفیٰ کے چراغ کی روشنی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، دنیا نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر مسل دیا جائے گا، انہیں تباہ کیا جائے گا، لیکن پیغمبر نے فرمایا میری نگاہ دیکھ رہی ہے، جہاں تک یہ سورج نکلے گا وہ دن قریب آئے گا کہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا موجود ہوگا۔ آج مشرق سے لے کے مغرب تک پوچھو سورج کی شعاعوں سے، پوچھو چاند کی چاندنی سے، پوچھو آبشار کے نغموں سے، پوچھو مفاز دریاؤں کی روانی سے، پوچھو ان لالاؤں کے چگروں سے کہ مصطفیٰ کا دین کہاں نہیں ہے۔ جہاں تک سورج نکلتا ہے اس زمین کے خطے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں۔ دنیا چاہے کہ ہم مٹا دیں تو دنیا تو مٹ سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کا دین نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹا ہے، نہ قیامت کی صبح تک مٹایا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے اور قرآن کا نور بول رہا ہے۔ قرآن فرماتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ میرے حبیب، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کے چراغ کو پھونکوں سے بجھا دیں، نہیں ہو سکتا، یہ پوسیبل ہی نہیں، امپوسیبل ہے۔ مصطفیٰ ہم اپنے نور کو مکمل کر کے رہیں گے، چاہے کافروں کو کتنا برا ہی کیوں نہ لگ جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب سے مصطفیٰ نے چراغ جلایا ہے اس دن سے لے کے آج تک اور قیامت کی صبح تک یہ تیزی کے ساتھ جلتا رہے گا، اس کی لوگ مدم نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دنیا نے بہت مٹانے کی کوشش کی اور دنیا نے بہت مچلنے کی کوشش کی، مگر تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ جب جب بھی دنیا میں ظلم پھیلا ہے، جب جب بھی دنیا کے اندر بغاوتیں ہوئی ہیں، جب جب بھی دنیا میں سجدے آوارہ ہوئے ہیں، پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھکنے لگی ہے، یہ انسان جس کو اللہ نے بڑا محترم بنایا، جو انسان جو شاہکار تخلیق ہے، وہ انسان جو پیس آف کریشن المائٹی اللہ ہے، وہ انسان جس کو اللہ نے اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا، وہ انسان جسے مسجود ملائک بنایا گیا، وہ انسان جس کی تخلیق جنت میں فرمائی گئی، وہ انسان جس کے سر پہ تاج کرامت رکھا، وہ انسان جس کو احسن تقویم پر پیدا فرمایا، یہ کتنا ذلیل ہو گیا تھا، یہ کتنا رسوا ہو گیا تھا، یہ کتنا اخلاق سے گر چکا تھا، اتنا گر گیا تھا یہ انسان جب سویرے سویرے اٹھتا اور اٹھنے کے بعد یہ چاند کو دیکھ، سورج کو دیکھتا تو اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کے کہتا تو ہی میرا خدا ہے۔ یہی انسان جب سورج غائب ہو جاتا اور رات کے اندھیرے میں چاند کو دیکھتا، اپنی پیشانی کو رکھ کر کہتا تو ہی میرا خدا ہے۔ یہی انسان جب ستاروں کی انجمن کو دیکھتا، اپنی پیشانی رکھ کر کہتا تو ہی میرا خدا ہے۔ یہی انسان جب مفاز دریاؤں کی روانی کو دیکھتا، کہتا تو ہی میرا خدا ہے۔ یہی انسان جب بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھتا، کہتا تو ہی میرا خدا ہے۔ یہی انسان جب درختوں کو دیکھتا، کہتا تو ہی میرا خدا ہے۔ یہی انسان جب کسی طاقت کے سامنے جاتا، کہتا تو ہی میرا خدا ہے۔ یہی انسان جب کسی کمزور کو دیکھتا، سمجھتا تو ہی میرا خدا ہے۔ زمین کے کنکر سے لے کے آسمان کے سورج تک ہر چیز خدا بنی ہوئی تھی، انسان کی مجبور پیشانی ہر چیز کے سامنے جھک رہی تھی، مگر یا رسول اللہ آپ کا احسان عظیم ہے، آپ چل بغل ہوئے اور ایک خدا کا سجدہ دے کر ہماری پیشانی کو ہر ذلت سے ادا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جامعہ نور القرآن، نعرہ تکبیر۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ہم سے سجدہ نہیں مانگ سکتی ہے۔ علامہ نے کہا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی۔
اسی کو ترستے ہیں آج یہ جلسہ شب برات کی رات میں، یہ جلسہ آج برکتوں والی رات میں جو نور القرآن کی جانب سے رکھا گیا ہے، اسی ایک سجدے کی لذت کے لیے رکھا گیا ہے۔ پیدا کرو اپنی جبینوں کے اندر وہ ایک سجدے کی لذت۔ آج میری اور آپ کی پیشانیاں اسی سجدے سے خالی ہے، اس لیے دنیا ہماری مساجدوں پر اٹیک کرتی ہے۔ کاش وہ بلال جیسا جگر پیدا ہوتا، ابو بکر جیسی شجاعت پیدا ہوتی، اور سر پیشانی میں ہماری پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکی ہوتی، تو اللہ کی عزت کی قسم جہاں یہ پیشانی ہوتی وہیں پر ہمارے لیے مسجد کو بنا دیا جاتا۔ اپنی پیشانی کو رکھیے گا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب۔ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی امروز نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی غذا سے پیدا۔ انسان کتنا عظیم تھا، علامہ تسلیم صاحب نے کہا ہے، انسان کتنا عظیم ہے، پتھروں کے سامنے جھکا ہوا تھا، درختوں کے سامنے جھکا ہوا تھا، آگ کے سامنے جھکا ہوا تھا، سورج کے سامنے جھکا ہوا تھا،